کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام اہل سنت کا وہ شعر کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ایک حادثے کے موقع پر اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا تو آپ کے حرم میں کوئی گندگی کرے یہ اللہ کو کیسے گوارا ہوگا۔ ایک مخصوص موقع تھا، اس کی طرف ابھی جانے کا ٹائم نہیں، لیکن صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا سایہ، حضور کا جسم بے سایہ تھا، لیکن میرے امام اہل سنت نے رسول اللہ کے جسم بے سایہ کا سایہ بیان فرمایا۔ یہ امام اہل سنت کی خوبی ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کے جسم بے سایہ پر مکمل کتاب بھی لکھتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا سایہ بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمارا سایہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک انسان زمین کے اوپر ہے تب تک انسان کا سایہ ہوتا ہے، اور انسان اگر زمین کے اندر چلا جائے تو پھر اس کا سایہ، جب وہ زمین کے اندر ہی چلا گیا تو سایہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب تک زمین پر تھے ان کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ جب مزار انور میں چلے گئے اور تقریباً 4.25 صدیاں بیت گئی کم و بیش، اس وقت اللہ نے رسول اللہ کے جسم بے سایہ کا سائے کی شکل میں شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوگر فرمایا۔ اور کتنی مشابہت ہے، اس لیے کہ جسم کی طرح سایہ نہیں ہوتا، لیکن سایہ جسم سے جدا بھی نہیں ہوتا، اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ جسم جس قدر قداور ہوگا سایہ بھی ویسے ہی قداور ہوگا، اگرچہ سایہ سایہ ہوتا ہے، سایہ جسم کے برابر نہیں ہوتا۔ یہی شان غوث آدم کی ہے کہ سرکار غوث پاک سایہ مصطفیٰ بن کر 5ویں صدی میں دنیا میں جلوگر ہوئے، اور شان یہ ہے کہ جو چیزیں بطور معجزہ ہم رسول اللہ کی ذات میں دیکھتے ہیں، حضور کے صدقے میں وہ چیزیں آپ کو بطور کرامت سرکار غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اس لیے کہ امت کی ولی کی کرامت نبی کا دراصل معجزے کی برکتیں ہوتی ہے، اس معجزے کا تصدق ہوتا ہے۔ اب آئیے، چونکہ وقت میں قلت ہے، بہت لمبی تمہید کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور سایہ رسول شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر نبی ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے۔ آدم نے کہا وہ آنے والے ہیں، شیش نے کہا وہ آنے والے ہیں، نوح نے کہا وہ آنے والے ہیں، داؤد نے کہا وہ آنے والے ہیں، ایوب نے کہا وہ آنے والے ہیں، ذوالکفل نے کہا وہ آنے والے ہیں، موسیٰ نے کہا آنے والے ہیں، عیسیٰ نے کہا آنے والے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ہر نبی ان کی آمد کا ڈنکا بجاتا رہا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، اور حضور کے سایہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث پاک کے آنے سے پہلے جتنے پہلے کے اولیاء تھے وہ سب غوث اعظم کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے اور کہتے رہے کہ ایسا ولی آئے گا جو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ سردار انبیاء ہیں، یہ سردار اولیاء ہیں، سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشابہت دیکھیں کس طرح شان ہے غوث پاک کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں، لیکن جو ہم انبیاء کے اعتبار سے تاریخ میں پڑھتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل نبی ہوئے علیہ السلام، لیکن بعد میں اولاد اسماعیل میں آپ چھان کر کے دیکھیں ہمیں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا۔
اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل خاموش ہے. وہاں پر نبوت کے چرچے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نظر نہیں آتے. خاموشی 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 خاموشی. اور پھر وہ نسل مکمل خاموش ہے. اور بیٹے اسحاق ہے، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، ان کے بیٹوں میں نبوت چلتی 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 حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے. اسی لیے ان تمام انبیاء کرام کو حضرت یعقوب کی نسبت سے انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں. ادھر نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، ادھر بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو یوں لگا کہ نسل اسماعیل ختم ہو گئی، نسل اسماعیل مٹ گئی، کیونکہ کوئی چرچے نظر نہیں آ رہے تھے. مگر پھر عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے اور وہاں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. مگر پھر اولاد اسماعیل میں ایک ایسا نبی آیا جو نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور ایک ایسا آ گیا کہ وہ سارے چرچوں پر ان کا چرچا بھاری ہو گیا. میرے امام کہتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک آ کر اولاد اسماعیل کی لاج رکھ لی. ایک ایسا آیا کہ ادھر سب کی عظمت ایک طرف اور ادھر ایک کی عظمت ایک طرف. یہ حضور کی شان ہے. حضور کے بھی دو بیٹے، ابنانا کے تحت حضور کے بھی دو بیٹے، امام حسن اور امام حسین. حضرت قاسم ابراہیم بھی بیٹے ہیں، لیکن ابنانا کے تحت عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم. آپ سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں، محرم شریف پہ بار بار ذکر سنتے ہیں. اور پھر امامت بڑے بیٹے امام حسن امام ہوئے، لیکن بعد میں بحیثیت امام منصب غوثیت کے اعتبار سے بظاہر امام حسن کے بعد پھر کوئی امام نظر نہیں آتا. حالانکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں صرف نبی کے گھر میں 12 امام نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں نبی کے گھر کا بچہ بچہ امام ہے. میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. لیکن اصطلاح کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، باطنیات اس کے اعتبار سے امام حسن کے بعد حضرت حسن مصنع، عبداللہ المحض، یہ سب لوگ بڑے بزرگ رہے، لیکن امامت اور غوثیت کے اعتبار سے ان کا نام سامنے نہیں آتا. لیکن دوسرے جو چھوٹے بیٹے ہیں، امام حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام. امامت اور غوثیت چھوٹے شہزادے کی نسل میں چلتی رہی. جیسے ادھر نسل اسماعیل خاموش تھی، ویسے یہاں نسل حسن خاموش رہی. اور ادھر حسین پاک کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں غوثیت کے ڈنکے بجتے رہے. غوث علی مرتضیٰ کے بعد غوث کے منصب پر امام حسن فائز ہوئے، ان کے بعد غوث کے منصب پر امام حسین، ان کے بعد میں نے جن اماموں کے نام لیا وہ سب اپنے اپنے وقت کے غوث ہوئے، مقام غوثیت پر فائز ہوئے. لیکن امام حسن عسکری تک سب امام حسین کی اولاد میں ہوئے. لوگوں کو یوں لگا نسل حسن کہاں ہے، لیکن 5ویں صدی میں اسی سیرت کا پہلو ظاہر ہوا. وہاں ایک آیا اور سب کے ڈنکوں پر بھاری ہو گیا. یہاں ایک حسن کی نسل میں پیدا ہوا اور پھر غوثیت کے اس مقام پر فائز ہوئے. فرماتے ہیں سب کے سورج نکل کر کے ڈوب گئے، عبدالقادر کا سورج قیامت تک چمکتا رہے.
حالانکہ ان سارے اماموں پر ہم غوث اعظم کو فضیلت نہیں دے رہے ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار مت ہونا. میں یہاں پر مشابہت بیان کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے غوثیت میں آپ کی. پھر دیکھیں رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور کی نبوت قیامت تک ہے، ردائے نبوت قیامت تک ہے. کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 900 سال، سب کی نبوت کا دور ایک محدود رہا. انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا. لیکن جب حضور آ گئے اب کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اب قیامت تک حضور کی ردائے نبوت رہے گی. تو سایہ مصطفیٰ غوث پاک کو یہ شان ملی جب امام حسن عسکری کے بعد یہ منصب غوثیت شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا ہوا. اب قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک اب یہ منصب کسی کے پاس نہیں جائے گا. قیامت تک ظہور مہدی تک یہ منصب سرکار غوث پاک